بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہر کولکاتہ میں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، تو مجھ سے بڑے اور تمام اکابر حضرات یہاں موجود ہیں، تو 2-3 گزارشات نوجوان علماء کو کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ نئے عالم بنتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہمیں ہمارے اکابرین نے سمجھایا کہ جو عام مسلمان ہیں وہ فتوے کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں۔ جتنے بھی عام مسلمان ہیں پوری دنیا میں، وہ فتوے کے ذریعے دین کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں قائم کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء ہیں وہ اپنے فہم کے ذریعے، اپنے تدبر کے ذریعے دین کو عوام کے اندر قائم فرماتے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علماء کے پیر ہیں، مولویوں کے، آپ ان کی بلند پایا قد کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسا انسان بھی ان کی خدمت میں پہنچنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید طاولہ شاہ بخاری، قاری طیب صاحب، حکیم الامت، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمان سہواروی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان اکابرین کا نام ہے کہ جن کی بھارت میں ترکی بولتی تھی، لیکن یہ سب کے سب حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یا تو مریدین میں سے ہیں یا ہم اثر ہونے کے باوجود رائے پور میں حضرت کی خدمت میں جا کر بیٹھے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو رائے پور کا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا نا، تو اس کو بلوایا گھر سے۔ تو کیونکہ حضرت کی مجلس میں اکثر مولوی ہوتے تھے، کئی 100 مولوی سارا ہفتہ حضرت کے پاس رہتے تھے رائے پور میں۔ سہارنپور میں وہ خانقاہ ہے بلیٹ کے پاس۔ تو حضرت نے بلوایا، تو ہم جیسے بھی مولوی سب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، تو پوچھا بھائی نماز نہیں پڑھتا؟ تو دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا جی نماز تو پڑھنا چاہوں لیکن میں وضو نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہو نماز پڑھو، لیکن میں نماز کی طبیعت تو چاہ رہی ہے، لیکن میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، اتنی ٹھنڈ میں میرے سے 5 وقت نہیں کپڑے اترتے، میں وضو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو مجھ سے وعدہ تو کر کہ نماز پڑھوں گا۔ تو ساتھ میں جو نئے نویلے مولوی بیٹھے تھے، تو انہوں نے درمیان میں بات کو ٹوک دیا، حضرت بنا وضو کے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے، اگر وضو کا انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ تو حضرت نے ان کو کہا کہ بھائی اس کو میں نے بلوایا ہے کہ آپ نے؟ فرمایا حضرت آپ نے بلوایا ہے، میرے پاس آیا ہے کہ تمہارے پاس؟ کہہ جی آپ کے پاس۔ فرمایا جیسا میں کہتا ہوں پہلے مجھے اس سے بات کی۔ تو حضرت نے اس سے وعدہ نہیں کہ میرے ساتھ ہی پڑھنی ہے آج نمازیں ساری۔ تو چنانچہ صبح کا وقت تھا، تو ظہر کی نماز بغیر وضو کے تو اس نے پڑھی، پھر عصر کی نماز بغیر وضو کے، پھر مغرب کی نماز بغیر وضو کے، تو عشاء کی نماز میں وہ بندہ وضو خانے میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا۔ اب سب لوگ حیران ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں بنا وضو کی نماز پڑھوں گا۔ کہنے لگا جب مولوی نے نماز پڑھنے لگا ہی لیا ہے تو میں سوچتا ہوں وضو کر کے پڑھوں۔ اب یہی اگر وہ اس پہ فتویٰ لاگو کرتے تو وہ پھر وہ ساری زندگی کے لیے، احادیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا مطیع فرما بردار بن جاؤں، لیکن میں 4 زبردست گناہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ لگ تو جاؤں گا لیکن ایک وقت چاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور زنا کرتا ہوں۔ آپ کو ایک کام بتا دو جس کو چھوڑنے کے بعد میں آپ کے ساتھ لگ جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کو پکڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو وعدہ کرو میرے سے کہ آج کے بعد آپ جھوٹ نہیں بولیں۔ قوموں کی نفس کو جو لوگ امامت کرتے ہیں، جو لوگ قیادت کرتے ہیں، وہ معاشرے کو، سیاست کے مزاج کو نہیں دیکھتے، وہ دین کے مزاج کو دیکھتے ہیں، اور اس نفس کو، دکھتی ہوئی نفس کو پکڑتے، جس کو پکڑنے کے بعد علاج بالکل درست ہو جائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو بات ہے نا پہلے کلمے کی، لا الہ الا اللہ، یہ آدم علیہ السلام نے کہنی شروع کی ہے، اور مسلسل ابراہیم علیہ السلام تک سب نے کہی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جب سلسلے الگ ہوتے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نکلا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نکلا، ایک محمد رسول اللہ کا نکلا۔ اب ان 2 سلسلوں سے بڑھ کے پوری کائنات میں نبی علیہ السلام کا سلسلہ اس لیے پوری کائنات میں اسلام بن کر سامنے آیا کیونکہ نبی علیہ السلام کو جو دین دیا گیا نا، اس میں یہ خوبی ہے کہ اللہ نے کہا کہ خدا تو ایک ہے، لیکن ایک اس کا ہے جو محمد رسول اللہ کو، یعنی جو ایک نبی کی اطاعت کے ساتھ ایک رب کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جس میں ختم نبوت کا جز آ جائے گا، جو ایک نبی کی مان کے ایک خدا کو ایک مانے گا۔ اور پھر کائنات میں آپ اگر پرانی تاریخ اٹھائیں گے، بالخصوص علماء کو چاہیے کہ پڑھا کریں، تو اسلام آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے جو اعلان نبوت کا دور ہے، جو کیسر و کسریٰ کا دور ہے، جو یشرب کا دور ہے، جو دجلہ کے کناروں کا دور ہے، جس میں پرویز بادشاہ کی حکومت بھی ہے، اس دور میں جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اللہ اور اس کے اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے، امی خدیجہ الکبریٰ نے اور متعدد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات مان لی، اب بتائیے کہ ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے مختصر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ انسانوں میں برابری لے کے آئے۔ اب یہ دنیا کی دکھتی ہوئی رات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارے لیڈر جتنے ہیں بھارت میں، امریکہ میں، جاپان میں، آپ کسی بھی دیش کی حکومت کو اگر اٹھائیں گے تو اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک بات ضرور کہتا ہے چناؤ میں بھی کہ روٹی کپڑا اور مکان، مطلب آپ کا تنخواہ اچھی کر دیں گے، کمائی کا ذریعہ اچھا ہوگا، رہنے کا گھر اچھا ہوگا، کیا سمجھے؟ تو بس اسی کو بتایا انسانی ضرورت۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے برعکس آئیڈیل پیش کیا ہے، اس سے بالکل برعکس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانوں کی دکھتی رگ کو پکڑا اور حکم ہوا کہ سب سے بڑی ضرورت انسانوں کی عزت نفس ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ کپڑا پھٹا ہوا پہن کے بھی گزارا ہو جائے گا، مکان خستہ ہو تب بھی گزارا ہو جائے گا، روٹی میں گوشت نہ ہو تب بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی عزت ہی نہ کرے تو آپ وہاں رکیں گے؟ ہم لوگ جتنے بھارت کے مسلمان ہیں یا پوری دنیا میں مسلمان ہیں، مکہ مدینہ سے ڈپورٹ ہو کے نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام کا یہ آئیڈیل جب پوری دنیا میں پہنچا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو یہ اسلام کا جز ہے، اس کو سمجھے۔ اگر آپ برادری بات کو ختم کرنے میں ناکام ہے تو پھر ابھی نماز معراج میں نہیں پہنچی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ فطور ہے کہ ہم اچھے اور غیر مسلم ہم سے کمتر ہے تو ابھی نماز کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دوسرے کی پلیٹ میں، گلاس میں پانی نہیں پی سکتے تو ابھی اسلام کا مفہوم آپ کے کھوپڑی میں نہیں پڑا ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ کبھی تاریخ پڑھیے،
جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ امیر غریب گورا کالا ایک صف میں کھڑے ہوں گے، تو اس دور میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، اس دور میں جو لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے غیر مسلم، وہ اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت بلاتے تھے کہ بھائی تمہیں آج ایک نئی بات بتانی ہے۔ نئی کیا بتانی ہے؟ کہ عرب میں ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو اب یہ کہتے ہیں کہ امیر غریب کالا گورا سب ایک برابر ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم جو اسلام کی بنیادی چیزیں، جو کردار کی چیزیں اسلام کی، آپ تمام عالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آ جائے۔ پھر اسلام دو حصوں میں ہے، ایک اسلام کا عظیم مقصد ہے، ایک دین کی ضروریات ہیں۔ مقصد میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ انسانیت کو چھوا چھوت سے چھٹکارا دینا ہے۔ ضروریات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں یہ ضرورتیں گرچہ فرض ہیں، لیکن ان میں جو اختلافی امور ہیں، اگر آپ ان اختلافی امور کو ذاتیات میں لے جائیں گے تو پھر امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ مجھے تو اب تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنے بھی مسلک ہیں ہمارے پاس، ان کا مطلب ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، ان کا مطلب ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی تمام ادائیں زندہ رہیں۔ اسی لیے کسی کو تبلیغ کا کام دے دیا ہے، کسی کو لکھنے پڑھنے کا کام دے دیا ہے، کسی کو عشق کا کام دے دیا ہے، کسی کو قرآن اور سائنس کا کام دے دیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمام ادائیں زندہ رہیں، تمام سنتیں زندہ رہیں۔ کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بنا رفع دین کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر یہ مسلک آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو دین کی بنیادی چیزوں سے یہ پیچھے ہٹیں گے۔ اس میں خطرناک بات یہ ہے، صرف مولویوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ پہلے یہ مسلک اسلام میں داخل ہونے کی سیڑھیاں تھی۔ آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے یہ مسلک دین میں داخل ہونے کی سیڑھیاں تھی کہ دین کے اندر جانا ہے تو آگے بڑھتے رہو، ایک ایک قدم آگے بڑھتے رہو تو قرون اولا کے مسلمان بن جاؤ گے۔ لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، اب یہ مسلک دین سے باہر اترنے کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر آپ اپنا مسلک تبدیل کریں گے، مثال کے طور پہ کوئی عام مسلمان ہے، وہ آج بولے جی میں اب تو پکا دیوبندی ہوں، 6 مہینے بعد میں پکا بریلوی ہوں، 6 مہینے بعد پکا اہل حدیث ہوں، 6 مہینے بعد جی میں غیر مقلد ہوں، پھر 6 مہینے بعد میں جماعت اسلامی کا بندہ بن گیا ہوں، پھر 6 مہینے بعد یا تو شکیلی بنے گا یا قادیانی بن کے اسلام سے۔ جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے مطابق دین کا کام کرنا ہے۔ دوسرے کو چھیڑنے کی بجائے ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی یہ نہ آ کے کہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، یہ بتاؤ کہ تم دین کے لیے کیا کر سکتے ہو، آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے آپ نے کیا کیا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ بھائی ابھی تو ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ کیا آپ کوئی ادارہ چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ چند بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے چند بیٹیوں کی تعلیم کا نظام اکٹھا کیا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو قرضہ مفت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے دوستوں کو نمازی بنایا ہے؟ کیا آپ اپنے معاشرے میں کچھ کر رہے ہیں؟ اب پتہ لگے گا بھی ہم خود تو کچھ کر ہی نہیں رہے، دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو دین جو ہے اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے، اس کو رکنا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب آئے پوری دنیا مخالف تھی، ابو جہل ان کی سربراہی کر رہا تھا۔ مخالفت اپنی جگہ جاری ہے اور دین کی رفتار بھی اپنی جگہ۔ اب حد یہ ہو گئی کہ مخالفت کرنے والے کم رہ گئے، دین کو ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اب کوئی بھی نادان آدمی، خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ دین میں اختلافات پیدا کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا، اور جو اپنے مقصد کے اوپر لگے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ آپ ہمارے مذہب کو دیکھیے، سب مولویوں کی تقریریں سنیے، کوئی بھی مولوی پوری دنیا میں کبھی کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرتا ہوا نہیں ملے گا،
کوئی عالم کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں ملے گا، خاص کر کسی اور مذہب کی. کیوں؟ ہم کو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانا ہے نا جی. یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. آپ دیکھیے جتنی بڑی کمپنیاں وہ اخبار میں یہ اشتہار تھوڑی دیتی ہے کہ ٹوئٹا والوں نے اشتہار دیا کہ جی ٹاٹا اچھا نہیں ہے. سنا کبھی ہم نے ایسا کہ جی مرسڈیز والوں نے ایسا کہا کہ دوسری والی گاڑی اچھی نہیں؟ نہیں، وہ اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اپنی کوالٹی پہ. یہ سنت نبی علیہ السلام نے شروع کی. ابو جہل مخالفت کرتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کو پیش کرتے رہے. عتبہ نے مخالفت کی، نبی علیہ السلام اپنے کردار کی بات کرتے. اور ادھر دوسری طرف امیہ، ابو لہب، وہ نبی علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بری باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کی بات کرتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ اسلام نے دنیا میں چلایا ہے، یہ ہمارے مذہب نے ٹرینڈ چلایا کہ ہم اپنی خوبی پر توجہ دیتے ہیں، ہم کو کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. تو آپ تمام حضرات ماشاءاللہ بڑے اکابرین بھی بیٹھے، تو میں بولتے ہوئے بھی کیونکہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اختلافات کو کم کر کے کس طرح دین کو آگے لے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر ایکسرسائز ہونی چاہیے. اختلافات کو کم کر کے. اور ایک سنت ہے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری، وہ سنت مسواک کرنا نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. وہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 24 گھنٹے پوزیٹیو رہتے تھے، مثبت رہتے تھے. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے نیگیٹو رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق ایک ہوئی ہے جنگ، آپ تمام حضرات عالم آپ نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا. جب جنگ خندق کی تیاری تھی، خندق کھود لی گئی، دشمن مکے سے چل پڑا، تو اچانک مخبروں نے آ کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قریب آ گیا ہے، لیکن آپ نے جو خندق کھدوائی ہے اس کا ایک حصہ تو ٹوٹا ہی نہیں. اندازہ لگا لیجیے، سمجھے 100 میٹر کا ایریا، 50 میٹر کا ایریا، وہ تو ٹوٹا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پہنچے، جو صحابہ وہاں تھے، سخت گرمی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی. بھائی کیوں نہیں توڑا؟ یا رسول اللہ بہت دن سے توڑ رہے ہیں، یہ ٹوٹ ہی نہیں رہی پہاڑی، زمین کے اندر پتھر ہے. تو نبی علیہ السلام کو آپ پڑھے اطمینان سے. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ناراضگی کا اظہار، کسی صحابی کو ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا اتنے دن مجھے کیوں نہیں بتایا، کیا کرتے رہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پکڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھن جس کو ہتھوڑا بولتے ہیں بڑا، تو وہ اٹھایا. پہلی جب ضرب ماری تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس پوری چٹان میں درار پڑ گئی. کیونکہ جو نبی ہیں، ایک جنتی آدمی میں 70 دنیا کے مردوں کی طاقت، اللہ نے ایک نبی کو 70 جنتیوں کی طاقت، اور نبی علیہ السلام کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی طاقت عطا ہوئی ہے. تو ایک ہی ضرب ماری تھی تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشنی نکلی، بعض کہتے ہیں نہیں. لیکن یہ سچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، کیسر و کسرا کی چابیاں اللہ آپ کو عطا کرے. اب یہاں پر جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیٹیوٹی ہے، جو مثبت نبی علیہ السلام کی سوچ ہے، اس کا معیار کا اندازہ لگائیں. خندق کھود رہے ہیں جان بچانے کے لیے، خندق کھود رہی ہے مدینے پر حملہ آور اندر نہ گھس جائیں، اور اس حالت میں کھود رہے ہیں کہ گرمی ہے، پیاس ہے، پانی نہیں مل رہا، کھانے کے لیے 3 دن کا فاقہ ہے. ایک کھجور 4 صحابیوں کو دیتے کہ اس کو تقسیم کر کے آپس میں کھاؤ. حالات کی کشیدگی کے باوجود نبی علیہ السلام نہایت مثبت ہیں، اور نہ صرف حوصلہ دے رہے بلکہ صحابہ کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں. اور ہم لوگ اگر چھوٹے سے فنکشن میں بھی 2-4 کرسیاں اپنی جگہ نہ ہو تو بڑا مولوی تو پہلے چھوٹوں کو ڈانٹے گا. تھوڑا سا نظام بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو صدر جو ہے متحدوں کو ڈانٹے گا. آپ نبی علیہ السلام کی پوزیٹیوٹی کا اندازہ لگائیں،
وہ 24 گھنٹے صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ یہ فلاں بندہ جو ہے ہمیں اس پر شک ہے، یہ بدماش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ تم نے اس کی چھاتی چیر کے دیکھی؟ 24 گھنٹے ہمیں بھی پازیٹیو رہنا ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہو گئی ہے کہ نمازی امام سے نیگیٹو ہے، امام نمازیوں سے نیگیٹو ہے، متولی ممبروں سے نیگیٹو ہے، ممبر متولی سے نیگیٹو ہے۔ یہ جو نا اتفاقی ہے، آپ اس کو صرف مسجد تک یہ نہ سمجھے کہ مسجد تک ہے، اس نا اتفاقی کی نحوست گھر تک آتی ہے، گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے، محلے تک جاتی ہے، محلے میں نا اتفاقی ہوتی ہے، مسجد تک جاتی ہے، مسجد میں نا اتفاقی، اور پھر جب وقت آتا ہے کسی کو چننے کا میدان سیاست میں، یہ نا اتفاقی وہاں بھی اپنا کام دکھاتی ہے اور آپ کو اقتدار میں حصے دار بنانے کی بجائے اہل اقتدار کا محکوم بنا دیتی۔ اندازہ لگائیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے، مثبت رہنا ہے۔ ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم خود سوچنے لگے کہ فلاں کیسا ہے، نہیں، نعوذ باللہ ہم کوئی خدا تھوڑی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی خانقاہ ہمارے لدھیانہ کے قریب ہے، 60 کلومیٹر پر، نبی علیہ السلام کے بعد وہ پہلے مجدد ہیں۔ ان کا جب شاگردوں کا پہلا جتھا فارغ ہو کے جا رہا تھا، حضرت کوئی نصیحت فرما دے، فرمایا بس نصیحت یہی ہے کہ تم نے کبھی اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی اور کبھی رسول اللہ بننے کی۔ اب سارے شاگرد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کفر ہے۔ فرمایا نہیں، میری بات یہ ہے سمجھانے کی کہ جو تم چاہو، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہو جائے، یہ صرف تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر کام نہیں بن رہا آپ کے مزاج کے مطابق، باڈی نہیں فٹ ہو رہی، تو بھیا تھوڑے پیچھے ہٹو۔ گاڑی میں بیک گیئر بھی تو اسی لیے لگایا گیا نا، سارے گیئر آگے کیوں نہیں لگا دیے؟ ایک لگایا پیچھے بھی کہ غلط راستے پہ جائے گی تو تھوڑا پیچھے کر کے پھر آگے چلے۔ تو فرمایا کہ جو کہہ دیا وہ سچ ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ضروری تھوڑی کہ ہر ایک بات صحیح ہو، نہیں، ہم سب لوگ انسان ہیں۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو کہہ دیا سچ ہے، جو کہہ دیا دستور ہے، جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ اعلیٰ صفات اللہ نے اگر کسی کو دی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے تو غلطی کوتاہی ہو جائے، تو اگر ہو جائے تو ہمیں تو پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ آگے کی لے جائے۔ تو بس وقت بھی کم ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی رات کو ہوگی اللہ نے چاہا۔ تو گزارش یہی ہے جو علماء ہیں، آپ اپنے فہم اور تدبر سے بیان بھی کرنے جانا ہو نا، ہمارے علماء دیوبند کے تمام اکابرین کا عقیدہ ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا، خدمت بھی کرتے تھے اور رو کے تہجد میں اللہ سے بھی مانگنا کہ فلاں کو دین کی تبلیغ کر کے آئے ہیں، ہم اپنا کام کر چکے، باقی کام آپ کو کرنا ہے۔ یہی نہیں، جب کوئی سوال بھی کرے تو پہلے اللہ سے مانگنا دل میں کہ فلاں بندے نے دین کے متعلق سوال کیا، یا اللہ میں تو نابلد ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا جواب دینا ہے، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے، جو بات صحیح ہو تو میں آگے ان کو صحیح بات کی رہنمائی کر سکوں۔ اگر اپنے آپ کو ہی پرفیکٹ سمجھنے لگیں گے، کوئی بندہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، کسی کا علم کامل نہیں ہے، کوئی دولت ہو، اقتدار ہو، حسن ہو، جمال ہو، کچھ نہیں۔ اللہ کا کرم ہوگا تو پھر وہ سب کچھ ہے، اگر اللہ کا کرم نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب سے متعدد مرتبہ ملاقات ہوئی، میرے والد صاحب علیہ رحمہ کے وہ خلیفہ بھی تھے۔ اکثر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ پہلے دل کا وضو کرنا ہے اطمینان سے، جن جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں مانگنی، جن سے ناراضگیاں ہیں ان کے فائدے کی دعائیں مانگنی، تاکہ دل اندر سے پاک ہو جائے، نرم ہو جائے۔ ان کی صحت کی دعا مانگنی ہے جو آپ کی دوائی کی دعا مانگ رہے ہو، ان کے لیے پہلے دعا کرنی ہے، تاکہ جب آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اللہ کو بھی وہ دل پسند ہے جو چڑیوں کی طرح ہوں، جو اللہ سے بار بار رجوع کرنے والے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا آپ تمام حضرات اس شہر کولکتہ میں اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے
اعلیٰ کردار کی وجہ سے. ابھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، تو وہاں سے تعلقات اچھے ہونے شروع ہو گئے. لیکن اگر پیچھے جائیں گے تو ایک انگلینڈ کی لڑکی، اس کا نام ہے ریڈلی ایون، وہ وہاں گئی تھی رپورٹنگ کرنے کے لیے، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. تو پکڑنے کے بعد پوچھا ویزا ہے، بولا نہیں، تو 1 سال کی سزا ہوئی ریڈلی کو. تو ریڈلی کو جب واپس بھیجا رہا کرنے کے بعد انگلینڈ، تو ساری دنیا کے پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے تھے. گوگل پہ پڑھ لیجئے گا، اب تو آسان ہے سب کچھ. تو ساری دنیا کے رپورٹر اکٹھے ہوئے تھے کہ اس سے یہ پوچھیں گے کہ مسلمان کتنے حیوان ہوتے ہیں، ان کا کردار کتنا خراب ہوتا ہے، کتنی دفعہ پریگننٹ ہوئی، کتنی دفعہ ایبورشن کروانا پڑا، کون کون سے ان کے بڑے لوگوں نے تم سے زبردستی کی. تو ریڈلی جب لندن پہنچی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، تو ہزاروں رپورٹر اکٹھے ہوئے تھے. دنیا میں کبھی اتنے رپورٹر ایک جگہ نہیں آئے. تو جب انہوں نے اس کو ریڈلی کو اسٹیج پر کھڑا کیا، سوالات کیے، تو اس نے سب کو چپ کروا کے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں جن کی قید میں رہ کے آئی ہوں وہ تو دنیا کے سب سے اچھے مسلمان ہیں، میں تو ان کو دیکھ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ. تو اکثر میں اپنے لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں بھی کیا ہمارے میں بھی کوئی ایسا ہے جس کو دیکھ کے کوئی کہہ سکے کہ بھی دین اچھا ہے؟ دشمن کی تعریف کر رہی ہے ایک خاتون، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات، یہ ابھی کی بات ہے 2003-4 کی. آپ پڑھیں گے، اس نے پھر کتاب لکھی ہے دا ڈاٹر آف پیراڈائز کے نام سے. ابھی ہندوستان بھی آئی ہوئی تھی، حیدرآباد کسی پروگرام میں ہو کے گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی طاقت نہیں، آپ کا کردار لوگوں کو دکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو پہلے اس کو درست کریں گے انشاءاللہ. اکثر علماء کو، آپ حضرات کے پاس مولویوں کی بڑی خیپ موجود ہے. ہمیں اپنے قول اور فعل میں چہرے اور دل کو ایک جیسا کرنا ہے. میں مذاق میں ہی اپنے کئی دوستوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر دل کالا ہے تو تم باہر سے بھی کالے نظر آؤ، مطلب اگر اندر سے گندے ہو تو باہر سے بھی گندے رہو. ایسا نہ ہو کہ اندر گند ہو اور باہر اچھے ہو. اس کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ اندر دیکھتے ہیں نا، تو اندر بالکل درست ہو جائے گا تو باہر بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. یہاں مولانا شرافت ابرار صاحب کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی اکابرین یہاں اس وقت موجود ہیں اور نوجوان علماء موجود ہیں، یا اللہ سب کو دین کا داعی بنا دے. یا اللہ ان سب سے پورے بنگال میں دین کی خدمت کو عام فرما دے. یا اللہ یہ مختصر ترین دعائیں ہیں، انہیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین.